السلام علیکم دوستو، دس از سفیر خان، اور آج سے کچھ ویڈیوز میں ہم انگلش لٹری موومنٹس پہ بات کریں گے، پارٹس میں، حصوں میں، اور اس میں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم ایک ایک موومنٹ پہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ انگلش لٹری موومنٹس جو ہے وہ رینیساں ایج کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر انگلش لٹریچر کی ہسٹری کسی نے دیکھی ہو تو رینیساں کے بعد 17 سینچری کے سٹارٹ میں، اور اس کے بعد یہ سارے موومنٹس آ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے مڈل لٹریچر تھا اور اس سے پہلے پھر اولڈ انگلش لٹریچر تھا، تو اس میں یہ سارے موومنٹس نہیں تھے، بلکہ وہ چیزیں صرف پیدا ہو رہے تھے لٹریچر کے جو پارٹس تھے۔ ایمیٹری فکشن جو ہے یہ 1660 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 730 تک چلی تھی یہ، اور یہ ایک رومانٹک فکشن ہے۔ اس میں شارٹ سٹوریز اور نویلا لکھے گئے ہیں۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہے اس میں ایلیزا ہیوڈ ہے اور ڈیلا ریور مینلے ہے۔ اس کے بعد دوستو دوسرا موومنٹ کیویلیر پوئٹس کا آتا ہے۔ دوستو کیویلیر پوئٹس بہت زیادہ فیمس تھے رینیساں ایج میں، یا اس کے اینڈ میں جو وقت چل رہا تھا 17 سینچری میں۔ اس کو دوستو رویلسٹ پوئٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کورٹس کے لیے لکھتے تھے، کورٹلی جو لو تھا اس کے بارے میں یہ لکھتے تھے۔ 4-5 فیمس پوئٹس تھے، اور یہ چارلز دی فرسٹ جو کنگ تھا اس کی محبت میں ہی لکھتے تھے، اس کو پریز کرتے تھے۔ اس کو سنز آف بین بھی کہتے ہیں، مطلب بین جانسن کے بیٹے، کیونکہ یہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے اور اس کو بھی بہت پسند کرتے تھے۔ اور اس میں فیمس جو رائٹر ہے وہ رچرڈ لولیز ہے اور ولیم ڈیوننٹ ہے۔ اس کے علاوہ میٹافیزیکل پوئٹس ہے، اور یہ بھی 17 سینچری کے سٹارٹ میں ہی گزرے ہیں، لیکن فیمس تب نہیں تھے۔ سیموئل جانسن نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور پھر ٹی ایس ایلیٹ نے جب اس کے بارے میں لکھا تو بہت فیمس ہو گئے۔ ان رائٹرز کا ایک اپنا ہی سٹائل تھا دوستو، یہ کنسیٹس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، اور کنسیٹ کا مطلب ہوتا ہے فار فیچ آئیڈیاز یا فار فیچڈ کمپیریزن، جس میں دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا تھا۔ اس کے جو سربراہ تھے وہ جان ڈن تھے، جارج ہاربرٹ اور اینڈریو مارول، اور بھی اس میں شامل ہے رائٹرز۔ اس کے بعد آگسٹنز آتے ہیں دوستو۔ یہ آگسٹنز ایج میں ہی گزرے تھے نیو کلاسزم میں، اور یہ 18 سینچری کے سٹارٹ سے لے کر مڈل تک چلے تھے، اور یہ کلاسیکل آئیڈیلز پہ بیس تھے، مطلب جو بھی پرانے ایرسٹوٹل اور پلیٹوس کے زمانے کے رائٹرز تھے، پوئٹس تھے، پلے رائٹرز تھے، یہ اس سے کاپی کرتے تھے، اور یہ سیٹائر اور سکیپٹسزم پہ کام کر چکے ہیں۔ سکیپٹسزم کا مطلب وہ شکوک و شبہات، اور اس میں جو فیمس رائٹر ہے وہ پوپ، الیگزینڈر پوپ اور جوناتھن سویفٹ ہے۔ آگسٹنز کے بعد رومانٹسزم سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں ایک پورا ایج ہے اگر لٹریچر کی ہسٹری میں دیکھا جائے، اور یہ 19 سینچری کے سٹارٹ میں شروع ہوئی تھی، لیکن رومانٹسزم جو موومنٹ تھا، ایک تو ایج تک پھر 1832 اور 37 تک ختم ہو گیا، لیکن رومانٹسزم جو موومنٹ تھا وہ 18 سے لے کر 1800 سے 1860 تک چلتا رہا تھا۔ اس میں جو رائٹرز تھے وہ ایموشن اور امیجنیشن کے بارے میں لکھتے تھے، اور یہ انلائٹمنٹ کو ایک رسپانس تھا اس سے پہلے جو نیو کلاسزم گزرا تھا۔ اس میں وکٹر ہیگو اور لارڈ بائرن کو اس کے سربراہ مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو گوتھک ناول ہے، اور گوتھک ناول جو ہے یہ ناول کا ایک سٹائل ہے، سٹائل آف رائٹنگ ہے، جس میں فیئر، ڈیتھ اور ہارر ان چیزوں کو دکھایا گیا ہے، لیکن اس میں رومانٹک ایلیمنٹس بھی شامل تھے، جس میں نیچر اور انڈیویجولیٹی پہ بات ہوئی ہے۔ لیکن اس کا جو اختتام ہوتا تھا وہ یا تو فیئر پہ ہوتا تھا یا پھر سسپینس پہ ہوتا تھا، مطلب یا تو اس میں ہیرو مر جاتا تھا۔ ہارر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس میں خوفناک چیزیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں سوشلزم پہ جو بات ہوتی تھی ہمارے معاشرے پہ، اور اس میں جو غلطیاں تھی وہ بھی اس میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد لیک پوئٹس ہے، اور لیک پوئٹس جو ہے یہ رومانٹک پوئٹس کا ایک گروپ تھا، اور یہ لیک ڈسٹرکٹ میں رہتے تھے، جو کہ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے انگلینڈ میں، اور اس میں ولیم ورڈزورتھ تھا، ایس ٹی کولرج تھا، اور رابرٹ سعودی اس میں شامل تھے۔ یہ تینوں ایک ہی سٹائل میں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی رائٹرز تھے مائنر، لیکن یہ کچھ ہی رائٹرز تھے جو کہ ایک ہی سٹائل اور ایک طریقے سے لکھتے تھے، تو اس لیے ان کو لیک پوئٹس کا نام دیا گیا بعد میں۔ دوستو امریکن رومانٹسزم ہے، اور جو برٹش رومانٹسزم تھا، رومانٹک ایج، وہ 1800 میں سٹارٹ ہوا تھا، 19 سینچری کے سٹارٹ میں، لیکن امریکن جو رومانٹسزم ہے وہ 1820 کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں پوئٹری بہت زیادہ حد تک تھی، لیکن اس میں فکشن بہت زیادہ ہے، پوئٹری اس میں کافی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس میں ہسٹری کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہے، اسپیشلی یو ایس ہسٹری کے بارے میں۔ اس کے جو مین رائٹرز تھے وہ واشنگٹن ایرونگ ہے اور نیتھینیل ہاوتون ہے۔ اس کے بعد
پری ریفلیٹسزم ہے، اور اس کو دوستوں پری ریفیلائڈ برادرہڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ 1848 میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں پینٹرز اور پوئٹس دونوں ہی شامل تھے، مطلب جو پوئٹس تھے وہ پینٹرز بھی تھے، اور یہ جو ہے یہ پینٹنگ کو ایک آرٹ بنانا چاہتے تھے، جس طرح کلاسکس میں تھا۔ پرانے گریک اور لیٹن میں لوگ پوئٹری یا رائٹنگ کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، تو یہ جو رائٹرز تھے یہ دونوں کو بہت اکٹھے میں اہمیت دیتے تھے اور دونوں ہی ساتھ میں کرتے تھے۔ اس میں جو فیمس رائٹرز ہے وہ ڈینٹی گیبریل روسیٹی ہے اور اس کی بہن کرسٹینا روسیٹی، جو کہ پوئٹس بھی تھے اور پینٹرز بھی تھے۔ اس کے بعد ٹرانسینڈنٹلزم ہے، جو کہ 1830 سے لے کر 50s کے آس پاس ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں دوستو یہ کہتے ہیں کہ بیلیوز جو ہوتے ہیں، یقین جو ہوتے ہیں، وہ انٹرنلی ہوتے ہیں انسان کے اندر، یا پھر پوری کائنات یونیورس جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو موومنٹ تھا اور یہ جو رائٹرز تھے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے خلاف تھے، سمپلسٹی کے پیچھے بھاگنے والے تھے اور خوشی ڈھونڈنے والے تھے۔ اس میں فیمس جو رائٹرز ہے وہ رالف ویلڈو ایمرسن ہے اور ہنری ڈیوڈ تھورین ہے۔ اس کے علاوہ ڈارک رومانٹسزم ہے دوستو، یہ بھی امریکہ کا ایک موومنٹ ہے، اور یہ رومانٹسزم کا ایک سب جنرا ہے، اس میں ایک چھوٹی کیٹیگری ہے۔ یہ جو رائٹرز ہے اس کا ماننا ہے ان لوگوں کا کہ ہیومن جو ہے انسان وہ پیدائشی سینفل ہے، گنہگار پیدا ہوتا ہے اور سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، مطلب اپنے آپ کو تباہ کرنے والا ہے، اور نیچر کو بھی یہ اسی لحاظ سے پیسیمسٹک ویو سے دیکھتے ہیں کہ نیچر جو ہے یہ ڈارک ہے، تاریک ہے، اور اس میں راز کی طاقت ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس میں فیمس جو رائٹرز ہے وہ ایڈگر ایلن پوئے ہے اور نیتھیلین ہاوتھورن ہے اور جارج لیپن ہے۔ اس کے علاوہ ریئلزم ہے، اور دوستو ریئلزم جو ہے یہ فرانس میں 1850s کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رومانٹسزم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کو یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا سٹائل اور امیج جو ہے یہ پورٹی پہ بیسڈ، غربت پہ بیسڈ ہے، اور ایوری ڈے کنسرن جو چیزیں ہوتی ہیں روزانہ کے معمول کی چیزیں، یہ ان چیزوں کے بارے میں لکھتے آ رہے ہیں۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہیں وہ سٹینڈل ہے، لیو ٹولسٹوئے ہے اور فرینک نورویس وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوستو نیچرلزم ہے، اور نیچرلزم جو ہے یہ ریئلزم کے ساتھ تھوڑا اٹیچ بھی ہے۔ یہ 19th سینچری کے اینڈ میں، لیٹ 19th سینچری میں اسٹارٹ ہوتا ہے، مطلب 1860-70s کے بعد، اور یہ نیچر پہ توجہ دیتے ہیں۔ سپر نیچرلزم کو یہ لوگ ریجیکٹ کر لیتے ہیں، جو ہوائی باتیں ہوتی ہے، جو حقیقت نہیں ہوتی، ان کو یہ جو رائٹرز ہے یہ موومنٹ ان کو ریجیکٹ کر لیتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کر دیتی ہے۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہے وہ ایمائل زولا ہے اور سٹیفن کرین ہے۔ دوستو اسٹریم آف کانشسنس ایک لٹری موومنٹ ہے، اور یہ بھی ارلی 20th سینچری میں فاؤنڈ ہوئی ہے۔ یہ ایک فکشنل موومنٹ ہے، اور یہ جتنے بھی رائٹرز تھے وہ کسی ایک کریکٹر یا بہت سارے کریکٹرز کے تھاٹس کو دکھاتے تھے رائٹنگ میں۔ مطلب اگر کوئی کریکٹر ہے کسی ناول میں، ڈرامے میں یا کسی اور چیز میں، لٹریری پیس میں، تو اس کے جو چینجنگ تھاٹس ہے کہ اب یہ سوچ رہا ہے، پھر اگلی دفعہ یہ سوچ رہا ہے، تو ان سب کو وہ ریپریزینٹ کرتے تھے، اور اس لیے اس کو اسٹریم آف کانشسنس کہتے ہیں۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہے اس میں ایک ورجینیا وولف ہے اور دوسرا جیمز جوائس ہے۔ اس کے بعد ماڈرنزم بھی ہے۔ ماڈرنزم بھی ایک لٹری موومنٹ ہے، اور یہ ایک ماڈرن ایج بھی ہے، 20th سینچری کے سٹارٹ سے جو شروع ہوتی ہے۔ اس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاڈا یا ڈاڈائزم ہے، جو کہ ارلی 20th سینچری میں سٹارٹ ہوئی ہے، اور دوستو یہ ہیومر ہے۔ جتنے بھی اس میں لٹری پیسز فاؤنڈ ہوئے ہیں، لکھے جا چکے ہیں، وہ ہیومر پہ لکھے جا چکے ہیں، یا اس میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ لافٹر پہ فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ گزر گئی تھی اور لوگوں میں خوف اور ہراس اور ڈر یہ چیزیں پائی گئی تھی، تو تب یہ رائٹرز جو ہے یہ فنی چیزیں لکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو تھوڑی بہت خوشی ملے۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہیں وہ گلیم اپولونیئر ہے اور کوڈ سٹویزرز ہیں۔ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار پوئٹس ہے دوستو، یہ برٹش پوئٹس ہے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھی اور جتنے بھی رائٹرز اس میں تھے انگلش میں جو لکھ چکے تھے وہ انگلش تھے، اور یہ آئیڈیالزم پہ اور ہارر پہ، خوف پہ، ان چیزوں پہ بات کر چکے ہیں۔
کیونکہ یہ جنگ کے بارے میں ہی لکھتے تھے۔ اس میں ایک سیگمنڈ فرائڈ سیسون ہے، روپرٹ بروک ہے اور ویلفریڈ اوون ہے۔ روپرٹ بروک کا ایک فیمس پوئم ہے دا سولجر، وہ لوگوں پہ تقسیم کیا جاتا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں تاکہ سولجرز کو غیرت آ جائے، اس میں جذبہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی رائٹر ہیں یہ وار کے بارے میں ہی لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو امیجزم ہے، اور امیجزم پہ بھی میں الگ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ بھی ارلی 20 سینچری میں سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ دوستو ایک اینگلو امریکن موومنٹ ہے۔ اینگلو امریکن کا مطلب جو انگلینڈ اور امریکہ دونوں میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ امیجری پہ بات کرتے تھے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر شارپ لینگویج ان کی جو تھی وہ یوز کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز یہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے لٹریچر کے رائٹنگ کے ذریعے تو وہ شارٹلی اسے لکھ دیتے تھے، مطلب ڈسکرپشن زیادہ نہیں دیتے تھے کسی چیز کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے، امیجزم کی وجہ سے ہی ماڈرنزم یا ماڈرن ایج جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے فیمس جو رائٹرز ہیں وہ ایزرا پاؤنڈ ہے اور دوسرا ریچرڈ ارلنگٹن ہے۔ اس کے علاوہ ہارلم رینیساں ہے دوستو، جو کہ 1920s کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اصل میں یہ 1918 میں سٹارٹ ہوتی ہے، 1925 کے ساتھ یہ فیمس ہو جاتی ہے۔ دوستو اس میں افریقن امریکن رائٹرز ہوتے تھے، جو افریقن امریکن ہے وہاں بات ہے بلیک جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں پوئٹس، ناولسٹ یا تھنکرز سب اس میں شامل تھے، اور یہ جو ہے یہ ہارلم منہٹن نیو یارک سٹی میں یہ واقع ہوا تھا یہ موومنٹ، اور اس کو دوستو نیو نیگرو موومنٹ یا فرسٹ نیگرو موومنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سٹارٹ یہ وہی سے ہوئی تھی۔ یہ فولکلور اور ان چیزوں پہ، گانوں وغیرہ پہ، سانگز پہ زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس کا ریٹن لٹریچر کم ہے اس حوالے سے۔ اس کے فیمس جو رائٹرز ہے وہ لنگسٹن ہیوز ہے، زورا نیل ہاسٹن ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم پہ بات کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ماڈرنزم پہ بات کی تھی، یا ماڈرن جو 1901 سے سٹارٹ ہوئی تھی ماڈرن ایج، اس پہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے دوستو وہ 1945 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کو پوسٹ وار موومنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ ماڈرنزم کے تھوڑے خلاف ہے یہ رائٹرز، اور اس میں چینجز ہے، مطلب جو ماڈرن رائٹر ہے وہ تھوڑے الگ تھے، اور پوسٹ ماڈرن جو رائٹر ہے وہ تھوڑے الگ ہے۔ اس کے فیمس جو رائٹرز ہے وہ جارج لیوس بورگس ہے، تومس پینچن ہے اور ایلیسٹیر گرے ہے۔ اس کے علاوہ بلیک ماؤنٹین پوئٹس ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امریکن موومنٹ ہے، اور بلیک ماؤنٹین ایک کالج ہے امریکہ میں، اور اس کے جتنے بھی اکثر جو رائٹرز ہیں وہ اسی کالج سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو رائٹرز تھے دوستو، اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ یہ فارم پہ فوکس نہیں کرتے تھے، فارم کو ایوائڈ کرتے تھے، مطلب جو سٹائل ہوتا ہے رائٹنگ کا اس کو یہ رائٹرز جو ہے ایوائڈ کرتے تھے، ریدم کو ایوائڈ کرتے تھے۔ اور اس میں ایک کوالٹی یہ تھی کہ ہیومن جو وائس ہے، انسانی آواز، جب کوئی پوئم پڑھتا ہو یا کوئی لٹریری پیس پڑھتا ہو تو یہ کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کا کوئی لٹریری پیس لکھے جو اس وائس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو، یا اس میں گنگنایا جا سکے آسانی سے۔ اگر کوئی پوئم ہے یا لو سانگ ہے تو اس کے ریدم پہ وہ اس طرح توجہ دیتے تھے کہ اگر یہ کوئی گنگنانا چاہے تو آسانی سے کر پائے گا یا نہیں، اس میں مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا جتنا بھی ریدم کا سٹائل تھا، فارم تھا، وہ ہیومن وائس پہ بیس تھا۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہیں وہ چارلس اولسن ہے، ڈینس لیورٹر ہے اور رابرٹ کریلے ہے۔ اس کے علاوہ بیٹ پوئٹس ایک لٹریری موومنٹس ہے دوستو، جو کہ 1950s اور 1960s میں فارم ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک امریکن موومنٹ ہے، کیونکہ 200 یا 150 سال سے امریکہ میں بہت زیادہ رائٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس میں موومنٹس بھی کافی نئے آ رہے ہیں۔ دے ایکسپلور نیو تھنگس، اور یہ جو رائٹر تھے، یہ رائٹرز کاؤنٹر کلچر پہ بات کرتے تھے، مطلب یہ کلچر کے خلاف چیزیں لکھتے تھے، اور ان کا آئیڈیا جو تھا وہ بھی کلچر کے خلاف تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جوانی یا بیگانگی ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے، مطلب اپنی دنیا میں ہی مست تھے۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہیں وہ جیک کروک ہے، ایلن گینسبرگ ہے، اور کینس کیسٹ سیکٹرا اس میں شامل ہے۔ پوسٹ کولونیلزم ہے دوستو، یہ بھی ایک لٹریری تھیوری ہے۔ بعض ایسے رائٹر تھے جو یورپین جتنی بھی کالونیز تھے ان کے فیور میں لکھتے تھے، لیکن بعض ایسے رائٹر تھے 18 سینچری میں اور 20 سینچری میں اور 21 سینچری میں بھی آج کل بہت سارے ہیں، کہ جو
کولونیلزم کا جو سٹائل تھا، اسٹرکچر تھا، جو یورپین نے کنٹریز کو کولونائز کیا تھا، ان کے خلاف لکھتے تھے. اور بہت سارے ایسے بھی رائٹر ہیں اس میں جو کہ پولیٹیکلی چارج بھی ہوئے تھے، کیونکہ اگر آپ کسی کے خلاف لکھیں گے تو وہ آپ کو چارج کرتے ہیں. اس کے جو فیمس رائٹرز ہیں وہ جمیکا کینسٹ ہے، سلمان رشدی وغیرہ اس میں شامل ہے. لیکن اس میں بہت سارے افغان رائٹرز بھی ہے، انڈین ہندوستانی رائٹرز بھی ہے، اور پاکستانی بہت سارے رائٹرز ہیں. افریقن رائٹرز آج کل بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ دوستو نیو فارملزم ہے، جو کہ 1990s یا 80s کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور ارلی 21st سینچری میں آج کل چل رہی ہے. یہ فارملزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور فارملزم جو ہے ایک فرینچ لٹریری موومنٹ تھی، لیکن یہ نیو فارملزم ہے اور یہ ایک امریکن لٹریری موومنٹ ہے. اور یہ ٹریڈیشنل سیلیبک ورسز وغیرہ ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ان کے جو میتھ ہوتے ہیں کسی قوم کے، اسپیشلی امریکہ کے، یا فیری ٹیلز وغیرہ، ان چیزوں پہ یہ توجہ دیتے ہیں. اس کے فیمس جو رائٹرز ہیں وہ مولی پیکاک ہے، ٹیموتھی اسٹیل وغیرہ اس میں شامل ہے. سو امید ہے کہ موومنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی. لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.